مونچھیں ہیں تو اگر وہ مونچھیں گھنی نہیں ہیں، اسی طرح منہ کے بال ہیں وہ بھی اگر گھنی نہیں ہیں، یعنی کہ اگر نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے تو پھر جلد کا دھونا بھی فرض ہے، اور اگر گھنی ہو تو پھر دھل جانے سے بال جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر گھنے بال نہیں ہے، نیچے سے جلد جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پھر جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ دھوتے ہوئے وہ بڑھ کر جو ہے وہ لبوں کو چھپا لیتی ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوگا، اس وقت جو ہے وہ بالوں کو ہٹا کر لبوں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہوگا۔ اسی طرح اب داڑھی جو ہے، ہمارے حضرات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو چہروں کے اوپر داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے کہ سنت انبیاء ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، لیکن جن کی نہیں ہوتی داڑھی نے تو سارے چہرے کو دھو لیا۔ اب جن کی داڑھی ہے تو بعض داڑھی جو ہے وہ گھنی ہوتی ہے اور بعض داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہوتی۔ اب داڑھی ایسی ہے کہ گھنی نہیں ہے، نیچے سے جلد جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، نیچے سے جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا۔ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، نیچے سے جلد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو پھر جلد کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے، نیچے سے جلد جو ہے وہ نظر نہیں آتی تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ پھر اس کو گلے کے گر جو ہے وہ جتنے آ جائے اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو نیچے سے جو لٹک جاتی ہے اس کا دھونا جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا، لیکن بہرحال دھونے کے ساتھ وہ بھی دھل جاتی ہے۔ اور اسی طرح چہرہ دھوتے ہوئے جن اور چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے اگر آنکھوں کو زور سے جو ہے وہ بند کر لینا اور پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ پہنچ پائے تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات آنکھوں کے ڈیلے جو ہیں اور اس کے کونے جو ہیں یہاں پر میل کچیل ہوتی ہے، تو اگر میل کچیل ہے تو اس کو چھڑا کر اس کو صاف کر کے جو ہے وہ چہرہ دھویا جائے گا تاکہ اس کے نیچے جو ہے وہ پانی پہنچ سکے۔ اگر ایسے سے اوپر سے دھو لیا اور کونوں میں جو ہے میل کچیل رہ گئی اور نیچے جو ہے اس کے پانی نہیں پہنچا تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو جب وضو نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، تو خصوصی طور پر اس چیز کا خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اب ہماری پلکوں کے جو بال ہیں تو ہر ایک بال کو وضو کے اندر دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر پلکوں کے اندر بھی میل کچیل ہے اور اگر کوئی سخت چیز جو ہے وہ جمی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھڑا کر اس کو ہٹا کر جو ہے وہ دھونا جو ہے پلکوں کا ہر ایک بال کا جو ہے وہ فرض ہے تاکہ وضو جو ہے وہ صحیح معنی میں ہو سکے۔ اب اسی طرح رخسار ہے اور کان ہے اور ان کے درمیان والی جگہ ہے جس کو کن پٹی کہا جاتا ہے، تو اس کا دھونا بھی جو ہے وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر یہاں پر داڑھی کے بال ہیں تو جس طرح پھر بالوں کا حکم ہوگا اسی طرح دھویا جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر کن پٹی کے درمیان جو جگہ ہے اس کا دھونا بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں وضو کے اندر، وضو کے پہلا فرض منہ کے دھونے کے اندر کہ جن میں جو باریکیاں ہیں ان کا خاص طور پر خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اور وضو کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے تاکہ ہمارا جو وضو ہے وہ کامل طریقے پر ہو سکے۔ جو جب وضو کامل طریقے پر ہوگا تبھی جا کر ہماری عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ رب تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔